تو ہم تو صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، اہل بیت پہ بھی جانشینی کرنے والے ہیں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا ضروری تھا۔ یہ جلوس کی دلیل دیتا ہوں، بولا تھا سنیے، پیاری دلیل آپ آج تک نہیں سنے ہوں گے۔ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابھی آپ مسلمان نہیں ہوتے، جب سرکار، ایک واقعہ تو ہے، جب سرکار نکلے تو حضرت سراقہ نے سرکار کا راستہ روکا، ان کا گھوڑا دھنس گیا تھا، پھر وہ واپس گئے۔ سرکار نے کہا اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن دکھ رہا۔ یہ حدیث تو آپ نے سنیے، مگر یہ حدیث سنے جب سرکار مدینے کے قریب ہوئے تو یہ ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 70 سواروں کے ساتھ سرکار کا راستہ روکنے کو آگے، سرکار پہ حملہ کرنے کے لیے آگے۔ جب آگئے تو سرکار نے زمین کو حکم دیا، یہ میرے سرکار کا اختیار ہے، زمین کو حکم دیا، زمین میں ان کے گھوڑے آدھے دھنس گئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، معذرت چاہی، سرکار نے کہا ٹھیک ہے زمین چھوڑ دے، زمین چھوڑ دی۔ پھر وہ لوگ گئے، جانے کے بعد بولے اتفاقاً ہو گیا ہوں گا، یہ لوگ بولتے نا اتفاق سے ایسا ہو گیا ہوں گا۔ میں بولا تم اتفاقی اولاد ہے، ہر بات میں اتفاق اتفاق ہے تمہارے پاس، اتفاقی اولاد ہے تم۔ ہاں ہمارا نسب صحیح ہے، ہماری نسل صحیح، ہم اتفاق پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے پیدا کیا پیدا ہوئے۔ کہ تم نے اتفاقی کیا ہے، تو انہیں اتفاق ہو گیا بول کے پھر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ پھر سرکار نے زمین کو حکم دیا، زمین دھسا دی، پھر وہ توبہ کیے، سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار نے معاف کر دیا۔ تو وہ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 70 لوگ پورے کے پورے سرکار کا دامن پکڑ کر ایمان لا لیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مدینے میں ایسا داخل نہیں ہوں گے، اب ہم جھنڈے کے ساتھ ہوں گے۔ تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اس کو جھنڈا بنایا، نیزے پہ لٹکایا تو ایسا جھنڈا بن گیا۔ تو وہ 70 71 ابو بردہ سرکار کے آگے آگے جھنڈا لے کے مدینے میں داخل ہوئے، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق۔ جہاں آمد مصطفیٰ ہے وہاں صدیق اکبر کی بھی آمد ہے، ساتھ گئے جھنڈے کے ساتھ۔ تو اسی کی میں نقل تو نہیں بولتا، اسی انداز کو برقرار رکھنے کے لیے آمد مصطفیٰ پہ یہ جلوس نکالے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے بھائی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک، عید الاضحیٰ آپ کو مبارک، ضرور منائیے۔ میں کافی جو ہے دلائل دے چکا ہوں گزشتہ تقاریر میں، آپ کو اور مزید باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننا ہے تو آپ جامع مسجد افضل گنج میں پابندی کے ساتھ ہر اتوار صبح 11 بجے تشریف لائیے۔ اہل سنت جماعت کے جو عقائد ہیں، اہل سنت جماعت کے عقائد یہ ہیں کہ ہم رسول پاک کو نور مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں، رسول پاک کو علم غیب والا مانتے ہیں، رسول پاک کو اختیار والا مانتے ہیں، رسول کی شفاعت کو مانتے ہیں۔ رسول پاک تو سخت سے سخت گناہگار کی بھی شفاعت کر سکتے ہیں، اور سرکار دو عالم ہماری محفلوں میں جلوہ فرما ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدہ ہے۔ ہم صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو حق پہ سمجھتے ہیں، یزید کو پلیت اور ظالم سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، اور اولیاء کو اتنا مانتے ہیں یہ اولیاء اللہ اپنی خبروں میں زندہ ہیں۔ میں گزشتہ تقریر میں دلائل کی روشنی میں جواب دے چکا ہوں کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، اپنے آنے والے کو کیا بولیں، گھر میں بیٹھنے والے کو جانتے ہیں۔ تو اولیاء کی ذات سے وابستہ رہیے۔ میں حضور حافظ محمد عبدالرزاق صاحب قبلہ مدد اللہ علی کا نہایت ہی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ حضرت اپنی مصروفیات کے باوجود بھی میری عاجزانہ التجا کو قبول فرما کر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ہم تو اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سرکار بحر العلوم کے شہزادے یہاں جلوہ گر ہے، اب ہماری میلاد قبول ہو جائے گی۔ ہم تو بزرگوں کے دعاؤں کے قائل ہیں، آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم تو ان کے قدموں کے برکت کے قائل ہیں۔
کیونکہ سرکار نے فرمایا مدینہ کی مٹی شفا ہے. آپ کو سنا رہا ہوں میں, سن لیے آپ لوگ, حدیثیں نہیں پڑھتے اس واسطے نہیں معلوم. اس کے بعد سرکار نے فرمایا مومن کا تھوک بھی شفا ہے. ابھی لوگوں نے ان کا جھوٹا کہہ رہے ہیں, مومن کا جھوٹا نہیں ہوتا. اس لیے لوگ بزرگوں کا رکابی لے کے اس کو دھو کے پی لیتے تھے, کیونکہ ان کا تھوک لگا ہوا بھی شفا ہوتا ہے. اب یہ ادب چلا گیا, بے ادب پیدا ہو گئے, بے نصیب پیدا ہو گئے. اب ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے ہم رزاق پاشا کے پیر پڑتے ہیں, کیونکہ ان کے والد, ان کے دادا ولی کامل ہیں. ہاں, اور آپ کے جسم اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق کا خون ہے. اب یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ نصیبے کی بات ہے. اور ابوبکر صدیق کا مقام سرکار بیان کرتے ہیں, اور اتنا پسند کرتے ہیں ابوبکر صدیق کو, سرکار دو عالم وقت میں یہ دلائل کی بھرمار کر دے سکتا ہوں. آج بھی دیکھ لیجئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہاں ہیں, کہاں ہیں, کہاں ہے؟ پھر اندازہ لگا لو. اب اندازہ لگاؤ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. اب انہوں بکواس کریں گے, ان کو تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھ میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے انہیں نور, تیرا گھر میں تو ایک شاعر نہ پڑھے نہ لکھے, میں یہ خاندان کا, میں وہ خاندان کا. بچہ بچہ بول رہے, بولا تو بچہ ہے کیا, تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہاں بچے بچے سے مراد خاندان کا فرد ہے. یہ بچہ بچہ کیا ہے کہتے, بولا یہ بڈھے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ان کی یہ سمجھ بڈھا پیدا ہوگا, سمجھ رہا کیا؟ ارے کوئی بات ہے یار, ایک شعر کو نہیں سمجھ سکتے, لوگوں کے سامنے تقریر کیا کرتے. ہاں, اور تم صدیق اکبر کے بارے میں جو چاہے بولیں گے. یاد رکھو ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں, ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں. صحابہ کی شان میں, اہل بیت اطہار کی شان میں, اولیاء کی شان میں کچھ بولے گا, یا تو ہم جان دے دیں گے یا تو جان لے لیں گے. آج جو آپ ہار رہے ہیں نا, آج جو تماشے دیکھ رہے ہیں نا, یہ اولیاء اللہ کی گستاخی کرنے سے ہے. بابری مسجد 2 منٹ میں ملتی, 2 منٹ میں ملتی, 2 منٹ میں ملتی, اگر خواجہ کے سچے غلام ہو جائے تو. یہ ہندوستان بر صغیر سرکار دو عالم نے خواجہ غریب نواز کو دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں, یہ بر صغیر میں کسی کی حکومت نہیں ہے. حکومت ہے تو خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے. ہند سے ہم کو نکالے, کس کی ہے اتنی مجال ہے, ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا. ہاں, یہ ہم کسی ظالم سے اب ڈرتے نہیں, ہم کسی ظالم سے اب ڈرتے نہیں. ہند پہ خواجہ کا قبضہ ہو گیا. پہلے پہچانو, اولیاء کی شان میں گستاخی کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ پورے اولیاء کے دشمنوں کا بنا کے, صحابہ کے دشمنوں کا, یزید کے چاہنے والوں کو لے کے مسلم پرسنل لا بورڈ گئے تو یہی حالت ہوتی. اگر خواجہ کے دیوانے کرتے نا, نقشہ ہی بدل جاتا. یہ نقشہ نہیں رہتا. غوث اعظم کی 11ویں کو بدعت بولتے, کھڑے کے سلام پڑھنے کو شرک بولتے, پھر اللہ کرم کرے گا. بھائی اللہ تو وہ ہے, اس کے گھر میں 360 بیٹھ گئے تھے, تو چاہتا تو پاک کرتا تھا, لیکن پاک کس سے کرایا؟ سمجھ سے ذرا بات کرو. برسوں سے میں بولتے آ رہا ہوں یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کچھ نہیں کر سکتی, اور مسائل پیدا کرتی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ. کیا کر لیے مسلم پرسنل لا بورڈ والے؟ صرف اولیاء کی گستاخی کرے, صحابہ کی گستاخی کرے, اور اولیاء کے چاہنے والوں پہ تنقید کرے. تو اولیاء کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے, اولیاء کو کوئی ضرورت نہیں پڑی نظر ڈالنے کی. اور اللہ نے کہہ دیا ہے اولیاء سے, آپ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کریں گے, اللہ بول رہا میں لڑتا ہوں, میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں, تو اب اللہ سے لڑو.
یہ محبت ہے، محبت۔ اس لیے میرے دوستو حالات سے مت گھبراؤ، ہم خواجہ کے غلام ہیں، خواجہ کے غلام بنے رہو۔ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، غوث اعظم کے غلام بنے رہو۔ ہاں آج خانقاہوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ مصیبت آئی یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کا وظیفہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیوں بھائی؟ تم بولتے ہو اس کو شرک، تو یہ پورے بزرگان دین مشرک ہوئے، تب اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کو جلال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ مسجدوں کو نہیں دیکھتا۔ سرکار نے تو کعبے کو دیکھ کے کہا کعبہ تیری حرمت تو بہت ہے، تیری عظمت تو بڑی ہے، لیکن تیری عظمت سے زیادہ مومن کے دل کی عظمت ہے۔ اگر میں دلائل دینا شروع کرانا، صرف اشارے دے رہا ہوں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے کچھ آئے کہ نماز کی پابندی کرے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اور سرکار سے سچی اور پکی محبت رکھے۔ جو سرکار کے دشمن ہیں ان سے دور رہے ہیں، صحابہ کے دشمنوں سے دور رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے دور رہے، اولیاء کے دشمنوں سے دور رہے۔ میں آپ تمام حضرات کا اور حضرت قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر سال آپ جیسا آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی۔ یا حبیبی یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الغیاث سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی حضرت الکریم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Thank you.